فیض احمد فیض اور شاکر شجابادی کی شاعری میں کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے. فرق ہے تو بس اتنا کہ فیض کے بے فیض انقلاب کو بیچنے کے لیے ان کی پیڑھیوں کی رسائی لاہور، کراچی، اسلام آباد کی مارکیٹس تک تھی. اسی لیے تو ابا جان کا ڈبہ انقلاب بکا، خوب بکا، بلکہ اب تک بک رہا ہے. جبکہ دوسری طرف بیچارے شاکر شجابادی کی لجلجی سیلف پٹی کو مارکیٹ کرنے کے لیے، اسے بیچنے کے لیے ان کی پیڑھیوں کو بس یہی طریقہ انوینٹ کرنا پڑتا ہے کہ بٹھاؤ معذور باپ کو موٹر سائیکل پر، ان کی ایک عدد ویڈیو بناؤ اور سوشل میڈیا پر کر دو تیجا سخیا کی مہم آن. ٹھیک ہے، ایک طرف اردو / پنجابی ایلیٹ گٹھ جوڑ کا کانفیڈنس ہے اور دوسری طرف مر گئے سرنل ڈاڈھی تھئیے، رل گئے دھاڑ وے کی خود ترسی ہے. مگر مقصد دونوں کا ایک ہے، پیٹرنیج شاعری اور آرٹ کی کنفرمیشن. پھر وہ پیٹرنیج بے شک دربار کی ہو یا بیوپار کی. ہمارے ٹیمڈ سرکاری آرٹسٹ کو اس سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں. اسے تو بس یہی کہنا آتا ہے کہ رل گئے، مر گئے، اوکھی بنی پئی ہے، ساری امداد تھئی بنجے. اور پھر یہ نعرہ سنتے ہی ہمارے ماہر مخیر میدان میں آ جاتے ہیں. اور شاکر کے کیس میں بھی یہی ہوا، جہاں چینی کا NRO پانے والے جہانگیر خان ترین پہنچے اور ملا دیا شاکر شجابادی کی سفوکیٹنگ خود ترسی کو سرائکی کلچر اور آرٹ سے، اور بنا دیا شاکر شجابادی کو محروم سرائکیوں کا معذور شاعر، جیسے پورے سرائکی وسیب کی محرومی ٹرانسلیٹ ہو گئی ہو شاکر شجابادی کے معذور بدن میں. اور اس موقع پر جہانگیر خان ترین نے یہ بھی فرمایا کہ سرائکی بیلٹ کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے سرائکی صوبہ بننا بہت ضروری ہے. واہ صاحب، کیا کہنے آپ کی ڈھٹائی کے، آپ کے جھوٹ کے اور آپ کی منافقت کے. بہرحال میں اس آکورڈ سچویشن کے دو ایسپیکٹس پر بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ سرائکیوں کی اصل بدقسمتی یہ نہیں کہ ان کے آرٹ کلچر اور شاعری کے نام نہاد شعروں کو اپنی معذوری بیچنے پر مجبور کر دیا گیا، بلکہ سرائکیوں کی اصل بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے سیاسی نمائندے جہانگیر خان ترین اور مخدوم خسرو بختیار جیسے لوگ ہیں، جن کے دلوں میں سرائکیوں کا درد اسی وقت جاگتا ہے جب الیکشنز قریب ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ معذور شاعروں کی امداد کر کے سرائکی سپر مین بننے والے یہ سیاستدان جھوٹے ہی نہیں بلکہ سرائکی تاریخ، کلچر اور وزڈم کے بھی دشمن ہیں. یہ اسی اردو / پنجابی ایلیٹ گٹھ جوڑ کے نیریٹو کے پرموٹر ہیں جنہوں نے تمام سرائکی رینیساں کا چہرہ بنا دیا شاکر شجابادی کو، اس کی سیلف پٹی کو، اس کی لجلجی شاعری کو. یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میں شاکر شجابادی کے خلاف ہرگز نہیں. ان کی ہیلتھ کے ایشوز اپنی جگہ پہ، بلکہ آئی پرے فار ہز اسپیڈی ریکوری. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ شاکر شجابادی کی شاعری سرائکی آرٹ، لٹریچر اور کلچر کا چہرہ ہرگز نہیں، کیونکہ پچھلی 3-4 دہائیوں میں سرائکی آرٹ اور لٹریچر نے پاکستان کی تمام قوموں کے لیے فلسافیکل ڈسکورسز کی ایک نئی کھڑکی کھولی ہے. جی، سرائکی فلاسفرز نے اپنی تاریخ کو ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے. انہوں نے سیلف پٹی کے سو کالڈ بیانیے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے سرکاری اردو آرٹ کے برعکس اپنے آرٹ اور لٹریچر کو سیاسی بنا دیا ہے. انہوں نے پوسٹ کلونیلزم اور نیٹیوزم کے ماڈرن ڈسکورسز میں اپنا موقف، ایک تازہ موقف پیش کیا ہے. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو سائیں عبداللہ عرفان کو پڑھیے، سائیں ارشاد توسوی کو پڑھیے، سائیں رفعت عباس کے ساتھ بیٹھیے، سائیں اشو لال فقیر کی بات سنیے. آپ کو علم ہو جائے گا کہ کنٹمپریری سرائکی آرٹ خیرات کا طالب نہیں بلکہ سرائکی رینیساں کا خالق ہے. اس لیے میں تو یہی کہوں گا جناب جہانگیر خان ترین صاحب کہ آپ اس وقت بھی پولیٹیکلی انکریکٹ تھے جب آپ نے ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا تھا. آپ اس وقت بھی پولیٹیکلی انکریکٹ تھے جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف جیسی نیٹو دشمن سیاسی جماعت کو جوائن کیا تھا. آپ
اس وقت بھی پولیٹیکلی انکریکٹ تھے جب آپ نے روہی ٹی وی کو عین اس لمحے بند کر دیا تھا جب وہ سرائیکی ڈسکورس کو معنی خیز بنانے کی پوزیشن میں آ رہا تھا۔ آپ اس وقت بھی پولیٹیکلی انکریکٹ تھے جب آپ سرائیکی بیلٹ سے جہازوں کو بھر بھر کے بنی گالا لے کر جا رہے تھے۔ آپ اس وقت بھی پولیٹیکلی انکریکٹ تھے جب آپ نے سرائیکی بیلٹ سے عثمان بزدار نامی ڈمی ہیرا تراشا تھا۔ اور آپ آج بھی پولیٹیکلی انکریکٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آج کا ماڈرن سرائیکی ادیب اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ رہا بلکہ ریزسٹ کر رہا ہے آپ کی اس برادری کے خلاف جو اس کی پہچان کو مسخ کرنے پر تلی ہے۔